کھڑے ہیں، صبر والوں کے ساتھ رب کو پاؤ گے۔ گرامی المرتبت حاضرین، یہ بات کو سمجھئے، یہ آج بھی کئی ممبروں اور مسلوں اور لوٹوں اور تسبیحوں اور مسواکوں کی جناب یہ مخلوق یہ اٹھ کر، کیا آج ایک بدبخت نے ہماری محافل نعت کے اندر لاکھوں روپیہ اس پر ہم لوگ لٹاتے رہے؟ کیا اس نے 7 محرم الحرام کو ضد کے ساتھ، آل محمد کے بغض کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کی شادیاں نہیں رچائیں؟ بیٹے اور بیٹے کی شادیاں نہیں کی کراچی کے ایک بدبخت ناخان نے؟ اویس رضا قادری جسے کہتے ہیں، کہتے جی مولانا صاحب یہ عرض ہے کہ کچھ دن پہلے اویس قادری صاحب انہوں نے اپنے بیٹوں کا نکاح کیا تو کچھ لوگوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور حضور کی سنتوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے، اس بارے میں فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں 2-3 پہلو ہیں اس بات کے، ذرا سمجھیے گا تھوڑا سا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی؟ سال کے کسی لحظے کے اندر بھی، کسی منٹ اور سیکنڈ میں بھی اس کو کسی نے بھی ناجائز و حرام نہیں دیکھا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ دراصل ہمارے معاشرے نے اس کو ایک عیب بنایا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ جب شادی کا نام آتا ہے نا تو سارے ڈول ڈمکے باقی تماشے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی کا یہ مطلب ہے۔ میں نے کہا نہیں، جو مذہبی بندہ ہوتا ہے نا وہ عام دنوں میں بھی جب نکاح کرے تو آپ کو یہ پتہ ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، تو اگر کوئی محرم میں کرے وہ تو اور بچے گا۔ اور یہ یاد رکھ لیں محرم میں نکاح کرنا منع بھی نہیں ہے، نکاح کی بات کریں، جو آپ کے ذہنوں میں شادی ہے اس کی بات نہ کریں، نکاح کی۔ اور دوسری بات یہ بڑے غور سے سنیے گا، یہ تو جب حقائق کھلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ الحاج اویس رضا قادری، اس کو میں صرف ایک نعت خان نہیں مانتا، میں اس کو ایک عظیم نعت خان کے ساتھ ایک عظیم عالم دین اور ایک ولی بھی مانتا ہوں۔ یہ یاد رکھ لیں، میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور بالکل میں بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں۔ یہ جو آج شور مچانے والے بچے ہیں نا جبورے، یہ اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب اس بندے نے اعلیٰ حضرت کے کلام سے نجدیوں اور رازیوں کے سینوں کو چھلنی کر کے رکھا ہوا ہے۔ اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے، یہ کسی اس مولوی اور پیر کا نام نہیں ہے جو محرم میں ہمارے سٹیجوں پہ آ جاتا ہے اور کبھی رازیوں کے سٹیجوں پہ چلا جاتا ہے اور کبھی وہ جناب ایران کی بولی بولتا ہے۔ اویس رضا قادری اس بندے کا نام ہے جو اعلیٰ حضرت کی بولی بولتا ہے۔ سنیں اس بات کو، میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بار بار پرچیاں آ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، اور یہ حقائق جب کھلیں گے تو آپ دیکھ لینا، یہ نکاح محرم میں ہوا ہی نہیں ہے، یہ بھی سن لینا۔ یہ جب حقائق آئیں گے تو آپ دیکھ لینا، اور اگر ہو بھی جائے تو جائز ہے، کیونکہ اویس رضا قادری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں نکاح اس مہینے میں کروں گا تو یہ جتنی لومڑیاں ہیں، یہ جو ایران کے چرنوں میں چرنے والیاں، یہ ساری بھونکے کی، پتہ انہیں بھی تھا۔ لیکن یہ جو معاملہ کھلے گا تو آپ کو پتا چلے گا اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یار حقائق پوچھا تو کرو نا، پوچھا تو کرو یہ ہوا کیا ہے، پوچھا ہے نہیں، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ سپیکر کے آکے بک بک شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں تھوڑی دیر انتظار کرو، یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، دوسری بات، اگر یہ بھی ہو کہ نکاح انہوں نے محرم میں کیا ہے تو پھر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اویس رضا قادری وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا معاذ اللہ بغضی ہے یا گستاخ ہے یا صحابہ کا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ نبی پاک کی آل کا بھی سچا عاشق ہے، نبی کے اصحاب کا بھی سچا عاشق ہے۔ اگر یہ نکاح محرم میں ہوا بھی ہو تو پھر بھی اس نے جو انتخاب کیا ذرا دیکھو تو صحیح نہ یار،
نماز بھی باجماعت ہے اور ساری محفل میں ذکر حسین ہوتا رہا ہے، ذکر اہل بیت ہوا، اس نے اپنی ہر چیز اہل بیت کی خوشی میں ڈال دی ہے، اہل بیت کے کھاتے میں ڈال دی ہے، اور لوگ پھر نہیں راضی ہو رہے، کہتے ہیں جیسے ہم اہل بیت کا ذکر تھے ویسے تم کرو۔ میں نے کہا ویسے نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو ایران کے یتیم خانوں میں پلنے والے ہو، یہ تو اعلیٰ حضرت کے مے خانے سے جام پینے والا ہے، یہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اور سنو، یہ حقائق جب آئیں گے تو میری بات کو آپ سنیں گے کہ یار مولانا نے صحیح کہا تھا۔ ہاں یہ میں بتا دوں، بسا اوقات بندے کا جی نہیں چاہتا ہوتا کہ میں یہ کام ان دنوں میں کروں، اگرچہ جائز ہو، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی دیکھا، پوچھو تو صحیح ویس بھائی مسئلہ کیا بنا کہ لوگ کہتے ہیں ولیمہ کیا، چلو ہو سکتا ہے نکاح پہلے ہوا ہو، تو ولیمہ کیوں کیا؟ یار کوئی مجبوری پوچھ لینی چاہیے کسی سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا ایک دوست تھا، پچھلے سال کی بات ہے، اس کی عزیز داری تھی کراچی میں، وہ رہتا تھا فیصل آباد میں، اس کی بڑھیا اماں تھی، اس کی زوجہ اچانک اٹیک ہوا، فوت ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا مولانا اب یہ 3 محرم کا دن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب میں کروں کیا؟ میرے چھوٹے بچے بھی ہیں، عزیز داری میری ادھر کی ہے، اور یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرے چھوٹے بچے ان کو کون سنبھالے؟ میری ماں اتنی بیمار ہے، واش روم تک عورت لے جا سکتی ہے، باقی سارے معاملات میں نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ آپ بتائیے، میں اسے یہ کہتا کہ 2 مہینے ٹھہر جا؟ اس نے کہا ہمارے پاس رشتہ داروں نے یہ کہا ہے کہ ہم بچی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں محرم میں نکاح حرام ہے۔ میں نے کہا میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے محرم میں نکاح حرام نہیں ہے، یاد رکھ لو نکاح حرام نہیں ہے، لیکن یار کسی کی مجبوری دیکھا کرو۔ اب اس کی مجبوری اس کو میں نے بتایا، اس نے نکاح کر لیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ مسئلہ ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں نکاح بالکل جائز ہے، باقی یہ جو تماشے ہیں یہ تو باقی 12 مہینوں میں جائز نہیں تو محرم میں جائز کیسے ہو جائیں گے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو ایسی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے الحاج ویس رضا قادری صاحب سے، تو بک بک کرنے کی لوگوں کو کس نے اجازت دے دی ہے؟ میں بڑے نہایت دکھ سے کہہ رہا ہوں اس شخص کے بارے میں جس نے پنڈی میں بیٹھ کر بڑی منافقانہ اور عیارانہ بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے الحاج اویس رضا کی بیٹی کے بارے میں بھی ایسے کلمات بولے ہیں۔ میں کہتا ہوں اویس رضا قادری سے میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا تعلق نہیں، اتنا لمبا چوڑا اس لیے کہا ہے کہ بس جب طالب علم تھے تب سے ان کو سنتے ہیں اور ان کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ میرا خیال ہے کبھی 1 گھنٹے کی میری ملاقات بھی زندگی میں نہیں ہوئی، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس نے غلط کیا ہے۔ وہ جو پنڈی کا وہ شیطان ہے۔ میرے پاس لفظ بہت ہے بیٹا، اور تو بھی کان کھول کے سن لے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اس کے اندر نا وہ میرا نام بھی بگاڑ کے لے رہا ہے۔ شمر اتاری مجھے کہتا ہے، میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، میں ابھی تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ذرا اچھی طرح سے اپنی تربیت کا اظہار کر کہ تیری تربیت کیا ہے، سمجھ آئی نا؟ اور ہمارے مرشد نے تربیت کی ہے، نہیں تو پترا میرے کو انج دے لفظ نے ماں تیریاں دھومے کٹ کے رکھ دے، تو یاد رکھے ہویا کیجئے۔ لیکن یہ سن لو مولانا صاحب، سن لو، تم نے یہ بہت بڑی بے غیرتی کی ہے۔ تم نے اویس قادری کی بیٹی کے بارے میں یہ کہا کہ کیا وہ بھاگ رہی تھی؟ ہم اس تیرے جملے اور تیرے رویے پر لعنت بھیجتے ہیں، تجھے شرم آنی چاہیے۔ سجائی پر بیٹھنے والا بندہ اتنا بڑا بے غیرت ہو سکتا ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ تو ہر 6 ماہ کے بعد علماء اہل سنت کو کاٹتا ہے، اور اب تو گھر تک پہنچ آیا ہے۔ سن لے، تو نے اویس قادری کی بیٹی کو کچھ نہیں کہا، ایسے سمجھ کہ تو نے ہماری بیٹی کو کچھ کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے الحاج اویس رضا قادری کے بیٹے اور بیٹیاں یہ صرف شناخان ہی نہیں، عالم بھی ہے اور عالمہ بھی ہے۔ تو آج یہ باتیں کر رہا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، اور حقائق جب سنیں گے تو پھر تجھے پتہ چلے گا۔ مولانا تجھے حیا کرنا چاہیے۔ یہ لفظ بھی میں مولانا کا استعمال کر رہا ہوں، ابھی کچھ رعایت ہے۔ مولوی صاحب میرا یہ مشورہ ہے، معافی مانگو الحاج اویس قادری سے، یہ شرم نہیں آتی؟ اور پھر حوالے دیتے ہو کہ ایک مفتی نے کہا ہے، اس مفتی کا بھی ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ سمجھ آئے گی نا؟ تمہاری تو سامنے آ گئی نا۔
यार मुझे एक बात बता भाई, इतना तुझे दर्द हुआ है, तू बता। हजरत उमर की गुस्ताखी हुई है पिछले दिनों सखर के अंदर, तेरा क्लिप नहीं हमने देखा। सिद्दीक अकबर को लोग भौंक रहे हैं, मौलवी तुझे दर्द नहीं हुई? यहाँ पर उलमाए अहले सुन्नत को बका जा रहा है, तूने कभी ये बात नहीं की। और तेरी ये गंदी आदत है, कभी तू अल्लामा पीर लियास कादरी साहब को काटता है, कभी अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसफ जलानी साहब को काटता है, कभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को काटता है, कभी तो जनाब गुफरान सियालवी साहब को काटता है, कभी तो समर अत्तारी साहब को काटता है। तुझे खैर तो है? वो तेरी जबान सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ है। क्या बात है? और जो भी मसलक के रजा का नाम लेता तू काटना शुरू कर देता है। अब ना खानों की तरफ तू आ गया है। खुदा का खौफ कर, अपने रवैये पर गौर कर। अवामी अहले सुन्नत अब जो क्लिप जारी किया है ना, अब दे जवाब उसका। तू क्या ये समझता है कि ये मोहब्बत अहले बैत है? ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है जालिम, तुझे किसी ने बताया ही नहीं है। ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है। मोहब्बत अहले बैत सीखनी है ना, तो मैं तुझे मशवरा देता हूँ, चल के अवैस रज़ा कादरी से सीख। तूने उसकी बेटी पे हमला किया, और मैं तमाम उलमा से और तमाम इमाम अहले सुन्नत से अपील करता हूँ, इस कमीने मौलवी को कहा जाए घरों तक ना पहुंच, वरना ये तुझे काम महंगा पड़ेगा। मादरत कर। क्या बात? क्यों भाई, आप साथ हैं जितने हैं, मादरत कर इस काम से। वैसे काटता रहे, इतनी तुझे हम पहले भी इजाजत देते थे, ताकि जमाना देखे कि ईरान के टुकड़े खा के भौंकता कौन है। इतनी इजाजत तुझे देते हैं, लेकिन भाई घर तक न जा। तमाम उलमा, तमाम अवाम समझो, ये सिर्फ उसकी बेटी को बात नहीं हुई, ये हमारी बेटी को बात हुई है। ऐसे कमीने बंदे को स्टेजों पे आना चाहिए? शर्म कर, शर्म करो। उस मौलवी से कहो खुदा का खौफ कर। तूने ये सारे समझे हुए हैं कि ये वो ही हैं पिंडी वाले जो मेरे सामने बैठते हैं। और पिंडी दी ये बिलिए, तेनू पता ही कोई नहीं कराची दे खंबे दे विच करंट कितना होता है, तेनू पता ही कोई नहीं है। खुदा का खौफ कर। और ये जो बात जनाब ने की है ना, इस बात से तौबा करो, वापस लो इन बातों को। और मैं अलहाज उवैस कादरी की खिदमत में भी अर्ज करूंगा कि ऐसे मौकों पर ये खबीस बकवास करते रहते हैं। हमें यकीन करो, अगर मेरा बस चले तो मैं उवैस कादरी से ताज़ियत करूं, क्योंकि इतना बड़ा तीर मारा है उसने बेटियों को, इतना बड़ा तीर मारा है। मैं उनसे कहूंगा कि आप ना बस अपना मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह पे छोड़ दे। खुदा की कसम, जब वहां से इसकी पकड़ होगी ना, जमाना देखेगा। और तुम नोट करो मेरी बात को, अंधेर जो होता है ना, वो ज्यादा देर चलता नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह इन जालिमों को ऐसी इबरतनाक सजा दे, इनको पता चले कि हम उलमा और अवाम अहले सुन्नत के साथ क्या करते रहे और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। दुआ तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना छुरियां, ना चाकू, ना पिस्तौल, ना हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन यार ये जो लोग बेगैरती से बाज नहीं आते, उनके लिए हम ये तो कह सकते हैं कि या अल्लाह इनको निशाने इबरत बना। समझ आ रही है मेरी बात की? हम सबको पता है मौलाना तेरी औकात क्या है, ये तुमने बहुत गलत कदम उठाया है। और याद रखें, जितने भी सहीहुल अकीदा लोग हैं, उन्होंने एक ही बात की। उन्होंने कहा यार जब शरीयत ने मना नहीं किया तो ये कौन है जो कहता है कि अहले बैत के बुग़्ज़ में शादियां रचाई, अहले बैत के बुग़्ज़ में भड़कीले कपड़े पहने। और बात अवैस कादरी साहब को करनी थी, चलते चलते मेरे पीर को भी काटने लग पड़ा। कमाल वाली गल है यार, ये क्या बात हुई भाई? बात किसकी होती है? चल पीछे के पीछे चलता है, जबकि बात उसकी भी ठीक है। समझ आ रही मेरी बात की? ऐसे बेज़मीर लोगों से अपने आप को दूर रखिए, उनको दूर कीजिए और उनको समझाइए तुमने ये जो हरकत की है ये बहुत गंदी हरकत की है। और याद रख लो बेटा, ये जो बुनियाद तुम बांधने लगे हो ना, ये बुनियाद तुम्हें बहुत नुकसान देगी। मेरी बात आप याद रख लो। समझ आ रही है? और याद रखें, यहां पर मैं एक इशारा दे देता हूं। एक देवबंदी मौलवी है, साजिद देवबंदी, मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करता, उसने लिखा है अपनी किताब में कि इसकी विलादत कैसे हुई है। इनवाक पढ़ के सुना उसने कैसे लिखा है। अपनी औकात में रहो। मुझे कई लोग कहते हैं कि ये बताया करो, मैंने कहा नहीं, हमारे घर की ये तरबियत नहीं है, चूंकि हमारे पास घर वालों ने शऊर दिया है और इनके पास शऊर की ऐन निकाल लो, शोर है शऊर नहीं है। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ खुदा का खौफ करो।
اہل سنت کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا ہے اب تمہاری دکانداری زیادہ چلنے والی نہیں ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ اگر اختلاف کرنا تھا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ان دنوں میں نکاح نہ رکھتے, تھوڑے دن آگے کر, یہ زیادہ سے زیادہ. اور میں نے کہا یہ بھی جب بات کھلے گی تو پتا چلے گا یہ سب کچھ پہلے تھا. یہ محرم کے اندر تو صرف انہوں نے محفل رکھی ہے جس کو اپنی ولیمے کے ساتھ منسوب کیا اور تم نے شور مچانا شروع کر دیا. کام تو سارا پہلے ہوا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو دوستان گرامی ایسے لوگوں کو چاہیے خدا را اہل سنت کے اوپر مہربانی کریں, ورنہ یاد رکھو اللہ کی جب پکڑ میں آؤ گے نا, لانتے تو پہلے ہی بڑی برستی ہیں. ذرا شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنا, تمہیں پتا چلے گا کہ میں چنگا پلا انسان سی تے ہوں لومڑی تو پیڑی میری شکل ہو گئی ہے. اتنا گندا تو انسان ہے. اب کیا اپنے زبانوں سے زہر اگل کر کیا جو بھی مسلک رضا کی بات کرتا ہے ان سے تو بیزار کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ کبھی دعوت اسلامی کو بھونکتا ہے اور کبھی نبی پاک کی سنت مسواک کو بھونکتا ہے, کبھی سر میں لگانے والی مسواک جو سنت اس کو بھونکتا ہے. تجھے حیا ہی نہیں آتی؟ اتنا بے لگام ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور علماء کی خدمت میں بھی, یہ اس نے صرف الحاج اویس رضا کی بیٹی کو بات نہیں کی, ہم سب کی بیٹی کو بات کی ہے. تمام علماء اس کی مذمت کریں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں جن کے ہاتھوں میں اس کی لگامیں ہیں. اس کا ذرا پٹا مضبوط کریں اور اس کے منہ کے اوپر بھی کوئی چیز چڑھائیں. یہ جو بانک بانک کرتا ہے نا, اس کو کہو ذرا اپنی حد میں رہے. ہمارا اہل سنت پہلے ہی بڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے اور جتنا مہربانیاں ان لوگوں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایسے کمینے لوگوں سے اللہ تعالی ہمارا پیچھا چھڑائے اور اللہ تعالی ہم اہل سنت پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. بات سمجھ آ گئی؟